علی بھائی میں نے سنا ہے کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کسی کو صالح ثواب کر دو، یعنی کہ TCS کروا دو. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ طارق جمیل صاحب نے یہ صوفیاء کی باتیں بیان کی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن صالح ثواب کر رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن خود کھول کے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ سے آپ دھونس سے بخشوانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بس دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. باقی یہ بخشنا کوئی نہیں ہوتا، صرف آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہوتی ہے، یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے. نوکری یا یونیورسٹی میں نامحرم سے کس حد تک گھل مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں گھل مل سکتے جی. کس حد تک کیا یہ بس جتنی آپ کی ضرورت والا معاملہ وہ بھی نگاہیں جھکا کے بس، اور اس میں علیحدگی نہیں ہوگی. ہاں وہ جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. فارمسٹ کا لائسنس بیچنا حلال ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی جرم ہے اور بیچنا بھی حرام ہے، بالکل غلط ہے. اس طرح انجینئرنگ کی فیلڈ والے لوگ بھی اپنی ڈگریاں اس طرح بیچتے ہیں، وہ غلط ہے. شوق سے بازو پر کڑا پہننا جائز ہے؟ کسی دربار کا نہیں اور نہ ہی کوئی منت ہے. تو پھر آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے بھائی؟ گھڑی باندھیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، کڑے وغیرہ نہیں. یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے نا، یہ زیور پہننا عورتوں کی نشانی ہے، تو اس وجہ سے بھی منع ہے. کربلا میں لانتیوں نے سب کو شہید کر دیا، مولا علی اصغر کو بھی، تو امام سجاد کو کیوں شہید نہیں کیا؟ امام سجاد چونکہ خیمے میں تھے، بیمار تھے، وہ میدان جنگ میں نہیں آئے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بس چونکہ بنو ہاشم کی نسل کو آگے چلانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، یہ وجہ بنی تھی. کوئی رحم ان کے دل میں آ گیا. جب ختم نبوت ہو چکی ہے اور آسمان و زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا تو صحابی رسول عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے. کیا یہ چیز مسئلہ امامت کو ثابت نہیں کرتی؟ دیکھیں سلام کے ذریعے آپ مسئلہ امامت اور وہی ثابت کر رہے ہیں. سلام میں سال لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے تھے، بس جتنا ثابت ہے بس اتنا ہی ثابت ہے. اس میں تو آسمان اور زمین کا تو رشتہ منقطع ہے. فرشتے تو آج بھی دنیا میں اترتے ہیں شب قدر کے اندر، ٹھیک ہے. فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. تو سلام کا سننا، یہ عمران بن حسین ایک صحابی کی کرامت تھی، مسلم شریف میں آیا تو سلام سنتے تھے نا. کوئی مسئلے تو نہیں تھے پوچھتے فرشتوں سے، یا فرشتے ان کے کوئی مشکل کشا تو نہیں ہوتے تھے، یا اللہ سے کوئی خبر تو نہیں لا کے دیتے تھے. جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، آپ کا مذاق اڑائیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس سے مراد یعنی یہ پرچی لکھنے والے کو نہیں میں ڈانٹ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کل کو کوئی کہ جی منو ڈانٹ دیتا، نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے پرچی لکھنے والا تو میں نے اسے کیا ڈانٹا؟ بیسیکلی میں نے ان تھاٹس کو ننگا کیا. عذاب قبر آخرت میں ہونے والا ہے، حساب و کتاب کے لیے کفارہ. مثلا ایک بندہ اگر 1200 سال تک عذاب قبر دیکھ چکا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی آسانی ہوگی؟ یہ 1200 سال 12,000 سال یہ اللہ کی گنتی ہے. اللہ چاہے تو کسی شخص کو ایک دن قبر میں رکھ کے 12,000 سال تک اس کے اوپر وقت طاری کر دے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کرے گا. یہ آپ نے کیلکولیشن نہیں کرنی. نبی علیہ السلام ایک رات میں شب معراج میں کتنا کچھ دیکھ کر آئے ہیں. کئی مہینوں سالوں کے اوپر محیط ہے وہ سفر. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی پہ وہ کیفیت طاری کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ 10,000 سال پہلے فوت ہوا ہے تو وہ قبر میں 10,000 سال گزار رہا ہے، اور اگر 8 سے 1000 سال بعد قیامت آتی ہے تو یہ لوگ کم گزاریں گے. ان کا اگر عذاب اس نوعیت کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کیفیت طاری کر دے گا. یہ آپ کی کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں، یہ برزخ کے معاملات ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی؟ پہلی صف میں صحابہ تھے اور دوسری میں عورتیں تھیں. جی بالکل، عورتیں جو ہیں وہ دوسری نہیں تیسری میں ہوں گی. دوسری میں تو بچے ہوں گے، عورتوں کی صف جو ہے وہ آخر والی ہوگی. بالکل ہے. میں نے فیس بک پیج بنایا ہے جس پر میمز اور سیاسی ویڈیو شیئر کرتا ہوں. کیا اس میں سیاسی خواتین اور خواتین نیوز اینکر نے جو پہلے ہی پبلک میں عام ہے ان کی ویڈیوز شیئر کی جا سکتی ہیں؟ بالکل آپ نے شیئر کرنی ہے، ضرور کریں. بس چہرے کے اوپر وہ فینٹ کر دیا کریں. لوگوں کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نامحرم عورتیں دکھا رہے ہیں؟ معراج کا واقعہ روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ جی روحانی پلس جسمانی تھا. ہاں اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے.
معراج کا واقعہ آپ لکھیں تو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس تھا. خالی روحانی ایکسپیرینس ہوتا تو کافروں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اور نہ اس کو معجزہ بنا کے پیش کیا جاتا. خواب میں تو آپ بھی کئی دفعہ اڑ لیتے ہیں. یہ جو 10 محرم کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن بڑے بڑے کام ہوئے، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا، اس قسم کی چیزیں اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں. بخاری مسلم میں صرف ایک ہی ذکر ہے کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. اور دوسرا واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ واقعہ کربلا ہے. ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں بھی 10 محرم کے دن ایسے واقعات ہوئے ہوں، روایتیں تو موجود ہیں اس طرح کی. شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے کسی چیز کو غلط یا صحیح لیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کی مرضی، آپ ضرور لیں. ہمارے نزدیک تو 90% چیزیں کامن ہیں. باقی جو عقائد کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے نہ شیعہ کی کتاب دیکھنی ہے نہ سنیوں کی. عقائد کے لیے آپ نے قرآن پاک دیکھنا ہے. جی سیدھی سی بات ہے. محرم الحرام میں سروس بند، راستے بند، ڈبل سواری پر پابندی، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل غلط ہے، ظلم کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکیورٹی کو مینیج کرنے کا کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. میں نہ ربیع الاول کے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے نہ محرم کے موقع کے اوپر. غلط کر رہے ہیں. اگر اللہ کی محبت میں جان دے سکتے ہیں تو کیا لے بھی سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں جان میدان جنگ کے اندر، اور جوڈیشری کے تھرو قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن خود نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتے. انسان کی اولاد نہیں ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اسے کن رشتہ داروں کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا؟ مومنین کی جو عام دعائیں ہیں سب کا حصہ تو ملے گا نا انہیں. آپ بے فکر رہیں. اور اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن ہے تو آپ اپنے لیے خود اچھے اعمال کریں. میرے چچا کو میرے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، چچا کو آپ کے نیک اعمال کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے جو قرآن میں حکم بھی ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. عقیقہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ 7ویں دن ہوگا. جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن، یعنی بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر جمعرات کو عقیقہ ہوگا. بچہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو ہوگا، کیونکہ اگر بدھ کو کریں گے تو وہ پھر 8 دن بن جاتے ہیں. جمعہ 8 دن سنے ہیں نا. 7واں دن ہونا چاہیے. اور یہ بھی اس صورت میں جب مغرب سے پہلے بچہ پیدا ہو. اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا. اگر کوئی بچہ منڈے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ منڈے کو نہیں پیدا ہوا، وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کا پھر جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن سوموار والے دن ہوگا. لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1. یہ آیا ہے صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں. اپنے لیے قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مختص کر لینا جائز ہے؟ ہاں، اگر آپ کا اپنا ذاتی قبرستان ہے ضرور کریں. اور اگر پبلک قبرستان ہے پھر تو آپ مالک نہیں ہیں اس جگہ کے کہ آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. وہ اس لیے نہیں دیا گیا، وہ تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکنگ کروا لینی، کیونکہ وہ غریب آدمی کا کیا قصور ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ مرا ہوا ہے اور وہ باہر اس کی لاش انتظار کر رہی ہے. تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے. ہاں، اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے، آپ نے اپنی زمین وقف کی ہوئی ہے تو آپ اپنی مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں. قبروں پر پھول چڑھانا، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. یہ بالکل بدعت ہے. قبروں کے اندر عہد نامہ رکھنا، اس طرح کے سارے معاملات کرنا. قبر پہ زیادہ زیادہ ایک ٹہنی لگائی جا سکتی جو بخاری مسلم میں آئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نیکی کا کام صلہ رحمی وغیرہ پر دل آمادہ نہ ہو پھر بھی زبردستی بندہ صلہ رحمی کرے تو ایسا کرنا کیا نیکی میں شامل ہوگا؟ ڈبل ثواب ہوگا بھائی. ہاں، بخاری میں حدیث ہے جسے قرآن پڑھنے میں لکنت ہے اور اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، وہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب ہوتا ہے. تو دل آمادہ نہ ہو، نیکی تو آپ کے حضور لکھی جائے گی. بھائی جیب ڈیلی کرنے کے اوپر کب دل آمادہ ہوتا ہے؟ ہاں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ پیسہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. سر پر قرآن رکھ کر شادی کے موقع پر رخصت کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. قرآن ترجمے والا ساتھ دے کے رخصت کریں. زندگی میں تو آپ کے پاس تو اس نے نہیں پڑھا، وہاں جا کے کہاں سے پڑھے گی؟ بس ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں. ہاں، اہل سنت میں ناسبیت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یعنی مین کتابوں سے دور ہونا ہے. اور میری جو پچھلے ہفتے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں. فرقہ واریت کی وجہ سے جب آپ کو مین کتابوں سے دور کر دیا جائے اور بابوں کی تعلیمات دی جائیں، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور. یہ اسی معنوں میں ہم کہتے ہیں نا
کہ وہ ہے مسلمان ہیں سارے, اللہ رسول کے ماننے والے ہیں, دین کے ماننے والے ہیں, لیکن تعلیمات بابوں کی دے رہے ہیں. یہ وجہ ہے. غیر مسلم اگر قرآن کے سچا ہونے کی دلیل مانگے تو کیا دیں؟ یہ آپ نے دینے بھی نہیں ہے, نہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اللہ کا تعارف کروانا ہے. جب خدا کا تعارف ہو جائے گا نا, پھر اگلی چیزیں ہوں گی, اور وہ کروانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کی کمپیٹنسی ہے. آپ بس مسلمانوں تک کام کریں, اور اگر یہ کام آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک علم ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کرنا شروع کر دے گا. فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قضا نماز پڑھنا ثابت ہے؟ قضا نماز پڑھنا ضروری ہے. جو ساتھ ساتھ قضا ہو رہی ہے وہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ آپ نے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے. اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے, تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. ہاں جی, اب پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں نا, ذرا یہ اب باہر تشریف لے جائیں, اور باہر جو لوگ ہیں نا ان کو اندر لے کے آنا ہے. عثمان بھائی کتنے ہو؟ ڈیوٹی کرو. آپ میں سے بھی اب کو اٹھے نا یار, قربانی کرو نا, صلہ رحمی لائیے, اٹھو نا, صلہ رحمی کرو نا. ہاں تھوڑی لتاں شتاں سیدھیاں کرو, سموسے مل جان گے تو بائی پھر بلا لاں گا. ہاں یہ فل ہے. پیچھے سے آگے نہ بلائیں, جو آگے بیٹھے ہوئے ان کو آگے کریں نا, پیچھے والے تو پیچھے ان کی جگہ بنائے نا. یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا, انشاءاللہ میں تصویر کے جب وقفہ ہوگا تو سب کو اندر بلوا لوں گا انشاءاللہ تعالی. بس آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں. جی, کسی ایک سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے؟ جی بالکل, ہم نے ثابت کیا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں, ابو امیہ سعدی نے, بالکل واضح اشارہ ہے کہ نبی الاسلام جب تکبیر کہتے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی, اور اس کے بعد نبی الاسلام قرات شروع کرتے. تو اپنی جگہ پہ واپس وہیں پہ آئے گی جہاں نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے تھی. اگر تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ واپس آئے گی, اور اگر ایسے ہوتے ہیں تو یہاں پہ واپس آئے گی. بالکل نبی الاسلام سے ثابت ہے. باقی تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا, کیا تمام صحابہ برابر تھے؟ نہیں, صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا کس حد تک جائز ہے؟ جی محبت کریں, انہیں خدا نہ بنائیں بس. باقی جو ہماری محبت کی نسبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. اس کی وجہ سے ہی ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی, اہل بیت سے بھی. اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کی بخشش کے لیے دعا کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے, غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے ان کی طرف سے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قرآن صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. عربی پڑھنے سے کم ثواب ملتا ہے کہ وہ صرف ثواب ہی ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس پر کیا گیا ظلم معاف نہیں کرتا تو کیا سچی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد تو اس بندے سے ہی معافی کروانے ہوں گے, چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو. اپنی کوشش آپ کریں. اگر وہ نہیں معاف کرتا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے ذریعے جنت کی ہو سکتا ہے اسے آپ سے راضی کر دے, لیکن آپ نے کوشش دنیا میں جاری رکھنی ہے.